اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اہم ایسے ہے جینڈر انیکویلٹی ان پاکستان، یہ شیئر کرنے والا ہوں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دا ایکسپریشن جینڈر انیکویلٹی مینس دا ان ایکول ٹریٹمنٹ آف انڈیویجولز آن دا بیسس آف جینڈر، ٹھیک ہے، یعنی جینڈر کی بنیاد پر عام لوگوں کے درمیان فرق، یعنی میل اور فیمیل کے درمیان فرق کرنا جینڈر انیکویلٹی کہلاتا ہے۔ اٹ از اے گلوبل ایشو دیٹ افیکٹس ملینز آف پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ ایک عالمگیر مسئلہ ہے، پوری دنیا کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے بہت زیادہ لوگوں کو متاثر کیا ہے، اینڈ پاکستان از نو ایکسیپشن، اور پاکستان بھی اس میں شامل ہے۔ ڈسپائٹ دا فیکٹ، باوجود اس حقیقت کے، دیٹ ویمن ہیو میڈ سم پروگریس، کہ عورتوں نے کچھ ترقی کی ہے ان دا پاسٹ فیو ڈیکیڈس، چند ایک دہائیوں میں، جینڈر انیکویلٹی ریمینز اے میجر ایشو ان پاکستان، لیکن پھر بھی جینڈر انیکویلٹی کا مسئلہ پاکستان میں اسی طرح قائم ہے۔ ان دس اس مضمون میں آئی شیل ڈسکس کروں گا دا کازز آف جینڈر انیکویلٹی ان پاکستان میں جینڈر انیکویلٹی کے وجوہات، اٹس امپیکٹس آن سوسائٹی، معاشرے پر اس کے اثرات، اینڈ سم پاسبل سلیوشنز، اور اس کے لیے حل کے لیے چند ایک اقدامات۔ تو فرسٹ نمبر پر ہے کازز آف جینڈر انیکویلٹی، یعنی جینڈر انیکویلٹی کے وجوہات۔ جینڈر انیکویلٹی ان پاکستان از مینلی کازڈ بائی کلچرل اینڈ سوشل نارمس، ٹھیک ہے، یعنی پاکستان کے اندر کچھ ثقافتی یا سماجی جو روایات ہیں اسی کی وجہ سے جینڈر انیکویلٹی ہے، اور وہ کون سے دیٹ ہیو بیکم ڈیپلی روٹڈ ان سوسائٹی، اور یہ جو وجوہات ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر بالکل مضبوطی کے ساتھ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ویمن آر آفن کنسیڈرڈ انفیریئر، عورتوں کو کم سمجھا جاتا ہے ٹو مین، مردوں کے بنسبت۔ دے آر ایکسپیکٹڈ ٹو مینیج دا ہاؤس ہولڈ، ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ گھر کا خیال رکھیں، ٹیک کیئر آف چلڈرن، بچوں کا خیال رکھیں، اینڈ ٹو اٹینڈ ٹو دا نیڈز آف فیملی ممبرز، اور خاندان کے افراد کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کریں۔ سملرلی، اسی طرح لیک آف ایجوکیشن اینڈ ڈپینڈنسی آن مین، تعلیم کی کمی اور مردوں پر انحصار، آر دا ادر مین کازز آف جینڈر انیکویلٹی، یہ بھی جینڈر انیکویلٹی کے دوسرے وجوہات ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے امپیکٹس آف جینڈر انیکویلٹی آن سوسائٹی، یعنی معاشرے پر اس کے کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ لکھیں دا امپیکٹس آف جینڈر انیکویلٹی از ملٹی فیسٹڈ، یعنی ملٹی فیسٹڈ کے معنی ہے اس کے کئی ایک رخ ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ افیکٹس ایوری آسپیکٹس آف سوسائٹی، اور معاشرے کے تمام پہلو کو یہ متاثر کرتا ہے۔ ویمن ان پاکستان ہیو لمیٹڈ ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر سروسز، یعنی صحت کے جو سروسز ہے اس تک ان کی رسائی محدود ہے، اینڈ دے آر انیبل ٹو میک ڈیسیجنس اباؤٹ دیئر اون باڈیز، اور وہ اپنے باڈی کی مناسبت سے بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، سچ ایز چوزنگ ویدر ٹو ہیو چلڈرن اور ناٹ، کہ آیا ان کے بچے ان کو چاہیے یا نہیں چاہیے، یعنی بچے پیدا کرنا جو ہے یہ بھی ایک بنیادی حق ہے، اس میں بھی اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اپارٹ فرام اٹ، اس کے علاوہ مینی ویمن آر ناٹ الاؤڈ ٹو ورک آؤٹ سائڈ، کئی ایک عورتیں ہیں جن کو باہر کام نہیں کرنے دیا جاتا۔ دس ناٹ اونلی لمٹس، یہ نہ صرف محدود کرتا ہے دیئر ایبلٹی ٹو ارن اے لیونگ، کہ وہ اپنی رزق کمائیں، اس کی صلاحیت کو، اینڈ سپورٹ دیم سیلوز، اور یہ کہ وہ سہارا بنیں اپنے آپ کا، اینڈ دیئر فیملیز، اور اپنے خاندانوں کا، بٹ آلسو دا اکنامک گروتھ آف دا کنٹری، بلکہ ان کی وجہ سے ملک کی جو اقتصادی نمو ہے، جو ترقی ہے، وہ بھی اس سے متاثر ہوتی ہے کیونکہ وہ کام نہیں کرتے۔ ایز موسٹ آف دا ویمن آر انویئر آف دیئر ڈیو رائٹس، چونکہ عورتیں زیادہ تر اپنے حقوق سے بے خبر ہیں، اینڈ آر ان ایجوکیٹڈ، اور غیر تعلیمی یافتہ ہے، دیئر فور دے آر فیسنگ ویریس ایشوز، اسی وجہ سے چند ایک مسائل ہے جس کا وہ سامنا کر رہے ہیں، انکلوڈنگ ڈومیسٹک وائلنس، جس میں گھریلو تشدد، آنر کلنگ، یعنی عزت کے نام پر قتل، اینڈ فورسڈ میرجز، اور ان کی مرضی کے خلاف ان کی شادیاں کرانا، یہ چند ایک مسائل ہے جن کا ان کو سامنا ہے۔ دیز آر دا مین ایشوز، یہ وہ بڑے بڑے مسائل ہیں کازڈ بائی جینڈر انیکویلٹی، جو کہ جینڈر انیکویلٹی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اینڈ ہیو نیگیٹو امپیکٹ آن دا سوسائٹی، اور معاشرے پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
جی نیکسٹ ہے پاسبل سلوشنس، یعنی اب ان مسائل کا حل کیا ہے. دیر آر سم پاسبل اسٹیپس، چند ایک ممکنہ اقدامات ہے فالوئنگ وچ وی کین منیمائز، جس پر عمل کر کے ہم کم کر سکتے ہیں دا گیپ آف جینڈر انیکویلٹی، جینڈر انیکویلٹی کے درمیان جو یہ گیپ ہے اس کو. تو اس میں ہے ویمن آر ٹو بی ایجوکیٹڈ، اس میں نمبر فرسٹ ہے عورتوں کو تعلیم دی جائے. نمبر سیکنڈ اویئرنیس کمپینس آر ٹو بی ارینجڈ، اور آگاہی کے جو کمپین ہے وہ ارینج کرنے چاہیے. نمبر تھرڈ ہے ویمن آر ٹو بی امپاورڈ، عورتوں کو ترقی دینی چاہیے بائی گیونگ دیم اوکیشنل ٹریننگ، ان کو پیشہ ورانہ ٹریننگ دینی چاہیے. نیکسٹ نمبر فور ہے لیگل اینڈ پالیسی ریفارمز آر ٹو بی انٹروڈیوسڈ، کچھ قوانین ہے یا کچھ پالیسیاں ہیں اس میں تبدیلی لانی چاہیے ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ ویمنز رائٹ، تاکہ عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی جا سکے. اس طریقے سے نمبر 5 ہے ایکول پے اینڈ ایکول ورک اپرچونیٹیز آر ٹو بی گیون ٹو ویمن، عورتوں کو ایک جیسی تنخواہ اور ایک جیسے کام کے مواقع دینی چاہیے. ٹھیک ہے، تو ٹو کنکلوڈ وی کین سے، مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں دیٹ فالوئنگ دا اباؤ اسٹیپس، کہ اوپر والے جو اقدامات ہیں اس پر عمل کر کے کین منیمائز جینڈر انیکویلٹی، یہ جینڈر انیکویلٹی کو کم کر سکتا ہے. اینڈ اٹ ول لیڈ پاکستان ٹورڈز گریٹ پروگریس ان دا نیئر فیوچر، اور مستقبل قریب میں یہ پاکستان کو ایک بہت بڑی کامیابی کی طرف، بہت بڑی ترقی کی طرف لے جا سکتا ہے. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا. مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اگر آپ کو اور ایسس چاہیے تو ٹیچرز نے جو آپ کو بتائے ہیں کہ یہ ٹاپکس اہم ہے، تو وہ آپ میرے ساتھ شیئر کر لیں. انشاءاللہ میں آپ کے لیے اس پر اسے وہ لکھ لوں گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.